بہت ہی محترم شخصیت چند نارنگ، ان کا لکھا ہوا مستند مانا جاتا ہے. ان کے خیالات جن کی قرات یہاں پہ ہمارے غلام نبی کمار صاحب کریں گے. میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں. عالمی اردو کے جنرل سیکریٹری، فعال جنرل سیکریٹری، ان کو میں دعوت دے رہی ہوں کہ اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں. اور ان گوپی چند اب میں دعوت دے رہی ہوں غلام نبی کمار صاحب سے کہ وہ یہاں آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. غلام نبی کمار صاحب. اسٹیج پر تشریف فرما صدور حضرات، محترم المقام جناب رفیق راز صاحب اور معروف شاعرہ محترمہ رخسانہ جبین صاحبہ، میزبان ڈاکٹر یاسر ترین، بشیر چراغ صاحب اور دیگر مہمانان اور شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے گزارش کی تھی پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب سے کہ وہ حنیف ترین صاحب کے اعزاز میں یا تعزیتی پیغام میں کچھ کہیں، تو انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ میں ان پر پہلے ہی لکھ چکا ہوں اور وہ مضمون آپ وہاں پر پڑھوا سکتے ہیں یا اس کی قرأت کروا سکتے ہیں. تو میں ان کی فرمائش کا احترام کرتے ہوئے یہاں پر جو مضمون ان کا کتاب نما میں چھپا تھا جو مکتبہ جامعہ لمیٹڈ سے شائع ہوتا ہے، اسی یہاں پر قرأت کر رہا ہوں. مضمون کا عنوان ہے حنیف ترین کی شعری کائنات. مضمون نگار ہے پروفیسر گوپی چند نارنگ. ہر ہوش مند شاعر کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ شاعری دنیا ہے جہاں زمین سخت اور آسمان دور ہے، اور بہت خون جگر صرف کرنے کے بعد کہیں ایک مصرع تر کی صورت سامنے آتی ہے. شاعری کے واجبات بہت شدید ہیں، اسی لیے کسی بھی نوجوان شاعر کو صحیح معنوں میں قدر افزائی اور قبول عام کی منزل تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے. اس کے لیے اسے پیش رو اور معاصر شعراء اور ادیبوں کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے میں آنکھوں کا تیل ٹپکانا پڑتا ہے. 2 یا 4 برس کے فیر میں کوئی بھی یہ طے نہیں کر سکتا کہ ادب میں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. عموماً مدتوں تک خود شاعر اپنے لیے کسی راہ کا تعین نہیں کر پاتا. اس کی فکر، مطالعہ اور بیان میں تغیر و تبدل کا عمل جاری رہتا ہے. کسی نئے شاعر کے بارے میں اس کے سفر کا تجربہ کرنے کے بعد صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اس کے موضوعات و مسائل، لہجہ اور آہنگ کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے، اور اس نے معنی کی جو شکلیں تراشی ہیں اس سے اس کی روایت، آگہی اور خود تجربے کی کرنے کی ہمت اور حوصلے کا کیا پتہ چلتا ہے. ان میں آخر ذکر یعنی تجربے کرنے کی ہمت اور مشاہدے کی قوت سے کسی شاعر کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے. جہاں تک حنیف ترین کی شاعری اور خصوصاً ان کی نظموں کا تعلق ہے تو یہ بات بلا خوف و تردد کہی جا سکتی ہے. نظم نگار کی حیثیت سے ان کا مستقبل حوصلہ افزا ہے. اگر خود ان کی اپنی نظر ان کو نہ لگ جائے اور وہ سستی اور وقتی شہرت کے چکر میں نہ پڑے اور اپنے مطالعے اور سعی و جستجو کو جاری رکھا اور باطن کی آواز کو سن کر سخن گوئی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے تو ایک کامیاب نظم نگار کی حیثیت سے ان کے مستقبل کے امکانات بے حد امید افزا ہیں. اگر انہیں ہر لمحے یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ اچھی شاعری کے واجبات خاصی شدید ہیں. حنیف ترین کا تعلق سنبھل کے ایسے معزز گھرانے سے ہے جس میں کئی نسلوں سے علمی روایت پروان چڑھتی رہی ہے، اس لیے ان کو زبان پر قدرت حاصل ہے اور روایت سے ان کا رشتہ مستحکم ہے. یہ ان کے خاندان کی علمی روایت ہی کا فیضان ہے
کہ پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے شاعری سے اپنا رشتہ قائم کیا ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی لگن، دل سوزی اور دردمندی ظاہر ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شے ان کے باطن میں یا نفسیاتی، داخلی یا روحانی تجربے میں ایسی ضرور ہے جو ان کو شعر کہنے پر مجبور کرتی ہے۔ بعض لوگوں نے ان کی شاعری کو انسانیت کی چیخ کہا ہے۔ شاعری کا منصب چیخ یا برہنہ گفتاری نہیں، شاعری انسانیت کی آواز ہے۔ واضح رہے، جب تک شاعری میں انسانیت کی آواز موجود نہ ہو اس وقت تک وہ انسانیت کے لیے احتجاج کی چیخ بھی نہیں بن سکتی۔ شاعری تو بلبل کا نالہ بھی ہے اور نغمے درد بھی ہے۔ شاعری انسانیت کی آواز بھی ہے، اور جب شاعری میں سماجی درد آتا ہے تو وہ احتجاج یا طنز کا پیرایا اختیار کرتی ہے۔ ان تمام احساسات اور تصورات کے مختلف تجربے حنیف ترین کے کلام میں بکھرے پڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے اولین مجموعے میں غزلیں شامل کی تھیں جن کی پذیرائی ہوئی ہے، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں کہ ان کے نظموں کے مجموعہ کتاب صحرا سے ان کی انفرادیت زیادہ کھل کر سامنے آتی ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں اور نظم کا کینوس غزل سے زیادہ وسیع ہے۔ حنیف ترین کی امیجری اور ان کے موضوعات میں تنوع ہے۔ ان کے تحت شعور میں دھرتی اور آکاش کے جو رنگ ہیں، وہ جو کھیت کھلیان ہیں، گلیاں محلے ہیں، ماحول ہے، وہ سنبل اور مراد آباد کا ہے، لیکن جو صحرا ہے وہ تپتی ریت کے مسائل ہیں، وہ سعودی عرب کے ہیں۔ عرب دنیا میں ایک ایشیائی کی بالخصوص ایک ہندوستانی کی جو حیثیت ہے، اس وجودی جبر کو بھی حنیف ترین نے گہرائی سے محسوس کیا ہے۔ سیاسی نظام کے فرق کو بھی محسوس کیا ہے، وطن سے دوری اور اجنبیت، اور ان کے یہاں بین السطور وہ مذہب احتجاج، وہ مہذب احتجاج اور درد بھی نمایاں ہوا ہے جو ان کے اپنے تشخص کی دین ہے۔ ان کی امیجری میں وہاں کی دھوپ، وہاں کی چمکتی ریت اور کھلے صحرا، اور پھر عراق اور سعودی عرب کی جنگ، ایران اور عراق کا تنازع، بوسنیا اور چچینیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان سب کی پرچھائیاں ان کی نظموں میں واضح طور پر مل جاتی ہے۔ اپنے وطن ہندوستان کے لیے ایک نوسٹالجیا، یہاں کی مٹی کی بوباس کے لیے بھی، یہاں کی فضاؤں کے لیے اور یہاں کی محبت افروز رشتوں کے لیے ایک زرعی لہر کے طور پر جاری ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کی غنائی نظموں میں ہیں، اور یہی ان کی نظموں کا اہم وصف ہے۔ رومانی سے زیادہ غنائی شاعر ہیں، ان کے یہاں سوچ کی لہریں نمایاں ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی نظم احتجاج کی نظم نہیں بلکہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ملاحظہ ہو، ہاں یہ سچ ہے میری کاوشوں کے طفیل، ریگزاروں میں سبزہ نکل آئے گا، اونچے پربت پہ پانی پہنچ جائے گا، بحر کی تہ میں گھر پارک بن جائیں گے، ماہ و مریخ پر لہلہاتے ہوئے باغ لگ جائیں گے، گھومنے کے لیے دور بے رنگ و بے حس خلاؤں میں تفریح کے آدمی کی بنیاد پر کہکشاؤں کا ہر راز پالے گا، لیکن یہ آج اور کل میری مٹھی میں اب ہے نہ پہلے ہی تھا۔ سرد ہوتے ہوئے خورشید کی روشنی اس فضا میں بکھرتی رہے گی یوں ہی، اور میری سرمئی کاسنی نیلی پیلی زمین اور بھی بوڑھی ہو جائے گی۔ کاوشوں سے کہو میرے سورج زمین چاند تاروں کے ساتھ مجھ کو بھی بوڑھا ہونے سے اب روک لیں۔ زندگی ہے حسین، قیمتی اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، پھر بھی یہ زندگی کیوں نہیں، دائمی کیوں نہیں۔ اس نظم کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، وقت اور زمان کیا ہے، دکھ اور خوشی کیا ہے۔ انسان خوشی پر قابو کیوں نہیں پا سکتا، انہیں اپنی مٹھی میں کیوں بند نہیں کر سکتا۔ انسان جو یوں تو بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر و مختار ہے، کارخانے عمارتیں بند بنا سکتا ہے، نہریں نکال سکتا ہے، عظیم شہر آباد کر سکتا ہے، چاند تک پہنچ سکتا ہے، خلا کو تسخیر کر سکتا ہے، لیکن وقت کو یا لمحہ حاضر کو اپنی مٹھی میں بند نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان کی مجبوریاں کیا ہیں، اختیارات کیا ہیں، وہ کس حد تک خود اختیاری سے کام لے سکتا ہے اور کہاں وہ مجبور محض ہے۔ اس کیفیت کا حنیف ترین نے بڑا خوبصورت اور پوری فنکاری اور چابکدستی سے اظہار کیا ہے۔ اگر وہ اس طرح کے مسائل پر مزید توجہ کریں تو ان کی آواز میں بہت نکھار آئے گا۔ شکریہ، باتیں اور